اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر بات ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کے جو معنی اور مفاہیم ہیں وہ بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا جو آخری پیغام ہے زمین والوں سے وہ کیا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج بڑی اہم آیات اور 4 خواتین کے حوالے سے اللہ بات فرما رہا ہے۔ سورہ تحریم کی آیات 11 اور 12 2 پیغمبروں کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، یعنی حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی۔ پیغمبروں کی بیویاں ہونے کے باوجود وہ نافرمان ہیں، خیانت گزار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرعون کی بیوی کی بات ہوتی ہے، آسیہ بنت مزاحم۔ خواتین و حضرات، یہاں سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، اور بلکہ اہل ایمان کے معاملے میں فرعون کی بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت آسیہ کی دعا، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور پھر کہاں تک بات پہنچتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ بہت سارے موضوعات اس میں نکل کر آئیں گے۔ فرعون یعنی فرعون کی فرعونیت کتنے عروج پر تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ حضرت آسیہ، جنہوں نے پرورش بھی فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی بات سن کر، ان کی تبلیغ سن کر جب حضرت آسیہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور فرعون کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، فرعون انہیں قدم قدم پر روکتا ہے، اپنی ناگواری کا اظہار کرتا ہے، لیکن حضرت آسیہ نہیں رکتی ہیں، کیونکہ انہیں ایمان کی حلاوت ان کے نصیب میں آ گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے ان کے ہاتھوں پیروں میں میخیں ٹھوک دیں اور جلتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کو ان کے سینے پہ پتھر رکھ دی۔ اسی حالت میں حضرت آسیہ کا انتقال ہو گیا۔ خواتین و حضرات، کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ اللہ سے جنت میں گھر طلب کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین کے لیے کیا مثالیں ہیں، برے سے برے ماحول میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ملکہ تھیں، آسائش زندگی گزر رہی تھی، لیکن ایمان کی راہ میں اگر مصائب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تب بھی کر گزرنا ہے، ثابت قدمی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی، ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں؟ پیام صبح کا میں تو کہتا ہوں لازمی جز، ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ تحریم اور آیات 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی؟ درست جواب 40 سال کی عمر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، طوفان نوح کتنے دن تک موجود رہا؟ طوفان نوح کتنے دن تک موجود رہا؟ 40 دن تک، 50 دن تک یا 60 دن تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہاں 4 خواتین کا اللہ ذکر کر رہا ہے، 2 خیر کے پہلو ہیں، 2 شر کے پہلو ہیں، اور پیغمبروں کی بیویاں، اللہ اکبر، نوح کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، یوں تو قرآن کریم کی آیات میں جب بھی خطاب ہوتا ہے، مردوں کو خطاب جہاں کیا جاتا ہے وہاں یقینی بات ہے عموماً خواتین بھی ان میں شامل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات جیسے مردوں کے لیے ہیں ویسے خواتین کے لیے بھی ہیں، اور الحمدللہ کہ خواتین اس کا اثر قبول کرتی ہیں۔ لیکن میں خاص طور پر آج کی ان آیات کے حوالے سے اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یوں سمجھیے کہ ان آیات میں خاص طور پر آپ کے لیے بڑی رہنمائی ہے، خواتین کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے ان آیات میں۔ ان آیات میں ایک بنیادی بات تو یہ سمجھائی گئی ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار اور نجات کی جو مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی کا کفر، اگر باپ کافر ہے یا شوہر کافر ہے خدا نخواستہ، اور بیوی اسلام لے آئی ہے، تو شوہر کا کفر اس کے اسلام کو اور اس کے دین کو اور اس کی نجات کے لیے کسی طرح سے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ بیوی کفر پر رہی ہے، یہ پہلوں کی بات ہے، چونکہ ہمارے دین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر مسلمان ہو اور بیوی اس کی کافرہ ہو، یا شوہر کافر ہو اور بیوی مسلمان ہو۔
اس کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کہ کافرہ عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ صاحبان ایمان نہ ہوں۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور کافر مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ صاحبان ایمان نہ ہوں۔ اہل کتاب کے ساتھ جو نکاح کی اجازت دی گئی ہے سورہ مائدہ میں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن پہلی امتوں میں ایسا تھا کہ شوہر مسلمان ہے بیوی کافرہ ہے، اور شوہر کافر ہے بیوی مسلمان ہے، لیکن سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ نجات کا دار و مدار، نجات کی مدار اصل میں ایمان پر ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی قرآن کریم میں بھی، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہارے رحم کے رشتے اور تمہاری اولاد ہرگز کل قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یفصل بینکم، تمہارے اور ان کے درمیان فاصلے اور گیپ پیدا ہو جائے گا، فیصلے کر دیے جائیں گے کیا کر کے آئے ہیں، کیا کر کے لائے ہیں، کون کیا کرتا رہا ہے، کون کیا کرتا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 خواتین کا ذکر فرمایا، 2 ایسی خواتین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کائنات کے عظیم ترین ہستیاں عطا فرمائیں، یعنی شوہر ہیں اللہ کے نبی اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں قرآن نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات گزرے ہیں، تشریف لاتے رہے ہیں، وہ سب کے سب سارے جہانوں پر ان کو ہم نے فضیلت بخشی ہے، ان کو ہم نے، وہ چنے ہوئی ہستیاں ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے ان کو مجتبی بنایا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ اخیار ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ 2 ایسی ہستیاں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں کا تذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے مجتبی اور مصطفیٰ اور پاکیزہ چنے ہوئے بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن فخانتاہما، ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ انیق صاحب، یا خیانت سے مال کی خیانت یا جان کی خیانت مراد نہیں ہے، چونکہ یہ تو کردار کی خیانت، کردار کی خیانت وہ بھی نہیں، جان کی میں نے جو کہا ہے، کردار کی خیانت یا مال کی خیانت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ امت کا اس پر اجماع ہے۔ اور مسند احمد میں ایک روایت بھی موجود ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے گھر میں اللہ نے عورتوں کو کردار کی پاکیزگی کے ساتھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان پر جب واقعہ افک میں بہتان دھرا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے خود 2 رکوع قرآن کریم کے اتار دیے۔ انیق صاحب، 2 رکوع قرآن کریم کے اتار دیے، 20 کے قریب آیات۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، اللہ قرآن کریم میں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، خبردار آئندہ تمہاری زبان پر اس طرح کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ حضرت عائشہ کی پاکیزگی 2 رکوعوں میں اللہ نے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔
تو گویا میں عرض کروں یہ فخانتاہما کے جملے کی وضاحت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مال کی خیانت بھی ہرگز نہیں تھی اور کردار کی خیانت بھی ہرگز نہیں تھی۔ خیانت تھی کیا؟ پہلی خیانت تو یہ تھی کہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل اپنی دعوت کا عمل جاری رکھتے تھے تو ان کی بیوی خدا نخواستہ ان کے بارے میں یہ کہہ دیتی تھی نعوذ باللہ کہ یہ تو دیوانے ہیں، پاگل ہیں، ہر وقت ایک ہی بات جو ہے نا مسلسل کہتے رہتے ہیں۔ گویا ان کو دیوانہ کہہ دیتی تھی اور دوسرے لوگوں کے سامنے۔ اور جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ چونکہ کافرہ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں جو مہمان آتے تھے ان کے بارے میں اپنے کافر جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے تھے ان کو رپورٹ کر دیتی تھی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخانتاہما، ان دونوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ ان کے مشن میں خیانت کی، ان کے مشن میں خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، لیکن ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ان یہ رشتے کی وجہ سے ان کو نہیں بچا سکے۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ تم یقیناً جہنم میں جانے والی ہو دوسرے جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ انیق صاحب، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے رشتہ داروں کو فرما رہے ہیں انقذوا انفسکم من النار، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے تم نے خود بچانا ہے۔ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، ایک ایک کا نام لے کر آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اللہ کی فرمانبرداری کی صورت میں تم نے جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرے رشتے کی وجہ سے ہی یا میرے تعلق کی وجہ سے ہی تمہاری نجات ہو جائے گی۔ نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی پر ہے۔ تو پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 10 میں یہ سمجھایا کہ دیکھو انبیاء کے ساتھ حقیقی ایک بہت گہرا رشتہ، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زوجیت، ان کا بیوی ہونا بھی ان کو نہیں بچا سکا، اس لیے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کرنے والی نہیں بنی جو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو دی تھی۔ اس کے بعد حضرت آسیہ بنت مزاحم کا تذکرہ ہے۔ جی اللہ اکبر، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کتنی عظیم عورت ہے، کتنی عظیم عورت ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا بچپن میں قرآن کریم میں، بلکہ فرعون کی رائے تو مختلف تھی، آپ نے ہی ان کو بچایا اس کی زیادتی سے، اس کے ظلم سے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں تشریف لائے اور جب جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے لاٹھی بطور معجزہ جب بنی سانپ اور ان کی ساری ان رسیوں وغیرہ کو اور لاٹھیوں کو نگل گئی، تو پھر جہاں وہ جادوگر حقیقت کو سمجھ کر ایمان لانے والے بنے، وہیں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے بھی ایمان قبول کیا۔ جب ایمان قبول کیا تو یقینی بات ہے فرعون کے مزاج کے خلاف تھا۔ فرعون تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، بلکہ یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی اور الہ بھی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافرین کہا، آپ ناشکرے ہیں، آپ نے جو کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ وہ اچھا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بلکہ یہ کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا
اپنے رب کو بلا لے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا طرز حیات نہ بدل دے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوی تہذیب کے داعی تھے، ایک تمدن اور ایک معاشرت جو وحی پر مبنی تہذیب اور تمدن ہے وہ لے کر آئے تھے، اور فرعون جو ہے جس تمدن کا اور جس معاشرت کا پیروکار تھا، بلکہ اس کو آئیڈیل طرز حیات کہتا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کیا کہا تھا، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکما من ارضکما بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، یہ دونوں جادوگر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک سے تمہیں لے کر جائیں اور تمہارا آئیڈیل طرز حیات چینج کر دیں، آئیڈیل طرز حیات۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات کا اظہار فرمایا اور جادوگروں نے تسلیم کر لیا کہ حقیقت وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، فرعون حضرت موسیٰ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، خود جھوٹا ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، لائق قتل تو وہ خود ہے، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بلکہ جب فرعون نے یہ کہا کہ تم نے ایمان قبول کر لیا میری اجازت کے بغیر، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تمہیں کھجوروں کے تنوں کے ساتھ سولی پر لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر گزرو، ہم نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ بھی ایمان لے آئیں۔ جب ایمان لے آئیں تو فرعون نے یقینی بات ہے کوشش کی ان کو ہٹانے کی، اس رائے سے باز رکھنے کی اور اس راستے سے واپس پلٹانے کی، لیکن جس کو ایمان کا نور نصیب ہو جائے، جس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہو جائے، انیق صاحب وہ پتھروں تلے دبا ہوا بھی احد احد پکارتا ہے۔ وہ کبھی بلال کی صورت میں، کبھی صہیب رومی کی صورت میں، کبھی سلمان فارسی کی صورت میں، وہ پتھروں تلے دبا ہوا، کبھی عثمان کی صورت میں، کبھی آل یاسر کی صورت میں، تمام کرب اور تکلیفیں برداشت تو کرتا رہتا ہے، لیکن ایمان سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ تو آسیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جیسے آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہے کہ ان کو لٹا کر دھوپ میں ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی گئی، پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئی، اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، اور یہ طے کیا فرعون نے کہ اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر زور اوپر سے پھینکا جائے گا، مکان کے اوپر سے، جو ان کے سر پہ آگے لگے گا۔ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو اپنا کرم فرما دے کہ جنت میں جو میرا گھر ہے مجھے گھر عطا فرما، اللہ کے صدقے جائیں۔ اس سے پہلے کہ آسیہ کی روح پرواز ہوتی، اللہ نے جنت میں آسیہ سلام اللہ علیہ کو ان کا گھر دکھا دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ پتھر ان کے سر پہ آگے لگتا ان کی روح کو قفس عنصری سے پرواز کرا دیا تاکہ ان کو وہ تکلیف نہ سہنی پڑے۔ یہ ہے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سمپل سوال آپ کی خدمت میں، ہماری جو خواتین ہیں اہل ایمان، ان کو کیا نصیحت، کیا درس، کیا سبق، کیا روشنی مل رہی ہے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے اس کردار سے؟ ملکہ ہیں، اللہ اکبر، محل میں رہتی ہیں، کیا آسائشیں ہوں گی، لیکن انہوں نے تمام آسائشوں کو ترک کر کے اپنے لیے جنت میں گھر بنایا۔ ارشاد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر شوہر خدا نخواستہ ایسے کردار کے ہیں کہ جو آپ کو حق کی راہ سے ہٹانے والے ہیں تو گھر کو تو بچانا ہے یقیناً، لیکن اس انداز سے انہیں سمجھائیے کہ بھئی دیکھیے میری آخرت کو تباہ نہ کیجیے خدا را، میری آخرت کو تباہ نہ کیجیے خدا را، میں دنیا میں آپ کی رفاقت مجھے میسر ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی اس رفاقت کے نتیجے میں میری آخرت بگڑ جائے۔
خاتون انیک صاحب، ایک مرد اگر سیکھتا ہے تو صرف ایک فرد سیکھتا ہے، اور اگر ایک خاتون سنورتی ہے اور سیکھتی ہے تو پورا گھرانہ سیکھتا اور سنورتا ہے۔ خاتون پر بڑا دار و مدار ہے، وہ داخلی امور کی وزیر اعظم ہے اگر وہ اپنے بچوں کو سیدھی راہ پر لگاتی ہے، بلکہ شوہر کو بھی سیدھی راہ پر لے آتی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ خواتین نے درد مندی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اپنے شوہر کو سیدھی راہ پر لگانے کی کوشش کی، آہستہ آہستہ کوشش کرتی رہیں، وہ نقب لگاتی رہیں بالکل آہستہ آہستہ، اور پھر بالآخر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھر کا ایسا ماحول ہو گیا کہ خود بھی فرما برداری پر ہیں اور شوہر بھی فرما برداری، اور شوہروں نے اعتراف کیا ہے، شوہروں نے اعتراف کیا ہے کہ میری اولاد کے اندر جتنا دین نظر آ رہا ہے آپ کو، اور میری اولاد کے اندر جو پاکیزہ اخلاق آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور میری اولاد کا جو رویہ ماں باپ کے ساتھ بہتر نظر آ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ میری بیوی ہے جس نے ان بچوں کو تیار کیا ہے، فکری حوالے سے، عملی حوالے سے۔ تو عورت کو تو بہت بڑا اعزاز حاصل، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری سرمایہ ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سرمایہ صالح عورت ہے۔ صالح اور عورت اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے۔ اگر وہ اپنا کردار اپنی انفعالی طبیعت کے تحت ڈھل کر خیر میں پورے گھرانے کے لیے ماڈل بن جاتی ہے تو پھر یقیناً یہ آسیہ سلام اللہ علیہا کا سبق ان عورتوں کے لیے ہے۔ شوہر بد مزاج بھی ہوں، شوہر خدا نخواستہ غلط کاموں میں الجھے ہوئے بھی ہوں، عورت اپنی کوشش جاری رکھے گی تو بالآخر کسی نہ کسی وقت یقیناً حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ سب لوگ فرعونی مزاج نہیں ہوتے۔ انسانوں کے اندر چھپی ہوئی ایک فطرت ہے جس کو قرآن نے کہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور فطرت کا معنی کیا ہے؟ قبول حق کی صلاحیت۔ قبول حق کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کے مزاج میں رکھی ہے۔ ضرور کبھی نہ کبھی وہ شراب نوشی سے بھی باز آئیں گے، وہ بدکاری سے بھی باز آئیں گے، وہ غلط کاموں سے بھی باز آئیں گے۔ اگر گھر کی عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ میں گھر میں حرام نہیں آنے دوں گی، میں کم کھا سکتی ہوں، میں کم لباسی، میں لباس کے لحاظ سے سادگی اختیار کر سکتی ہوں، میں کھانا 2-3 اوقات کی بجائے 2 وقت کھا لوں گی، لیکن میں حرام نہیں آنے دوں گی گھر میں غلط کام نہیں ہونے دوں گی گھر میں، تو یقین کیجئے شوہر بالآخر مجبور ہو جائیں گے اور بالآخر سنور جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کام ہے جو سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے والی خاتون آج بھی کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی برے سے برے ماحول میں بھی اپنے ایمان کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 افضل ترین خواتین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مریم علیہ السلام، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ یہ 4 عورتیں جو افضل ترین عورتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو پیغام گیا خواتین کے لیے کہ مسلمان خواتین، اہل ایمان خواتین اپنے کردار کو کیسا محفوظ بناتے ہوئے اس برے ماحول میں رنگے بغیر کس طرح زندگی گزار سکتی ہیں۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ شوہر کو اس جانب راغب کیا جائے کہ خود ایک شوہر اگر بد کردار ہے، نافرمان ہے اللہ کا، کہ اس کے رنگ میں نہ رنگا جائے، اور انشاءاللہ تعالی فتح جو ہوتی ہے وہ حق ہی کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، اللہ اکبر، یہ مریم علیہ السلام کون تھیں؟ ذرا ان پہ کچھ گفتگو آپ فرمائیے۔
اور وہ کیا قانتین کی بات ہو رہی ہے؟ قانت کسے کہتے ہیں؟ کہ عبادت گزار، اطاعت گزار۔ ارشاد۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان کے حق میں ایک آیت سنا دیتا ہوں جی جو پیش نظر رکھیں گی تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور وہ ایک زمانہ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب یہ آیت ہی لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر چلتے رہے تو کسی اور کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے۔ سبحان اللہ۔ اگر بیوی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے تو شوہر کو نہیں منا پائی، خیر کی راہ پر نہیں ڈال پائی، لیکن پھر بھی خیر کی راہ پر وہ خود عمل کر رہی ہے، تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس سے جو تم کر کے لائے ہو۔ اگر خاتون اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، دیکھیے اس کا تو گھر کے کام کاج میں مصروف رہنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ رزق مہیا کرنے کا سبب بن رہی ہے اور نسلوں کی تعمیر کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہنڈیا میں یا کچن میں کام کرتے ہوئے اگر وہ تسبیحات پڑھتی رہتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے، الحمدللہ کہتی ہے، اللہ اکبر کہتی ہے، لا الہ الا اللہ کہتی ہے۔ انیق صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی، پھر جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری حمد و ثنا کی، پھر جب اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کہتے ہیں میری بڑائی کا اظہار کیا، لا الہ الا اللہ کہتا ہے میری معبودیت کا، میرے معبود ہونے کا اقرار اور اظہار کیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد تم نے کہنا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی۔ جب یہ کہو گے تو اللہ تم پر رحم بھی فرمائیں گے، تمہاری بخشش بھی فرمائیں گے، تمہیں رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ چیزیں ہماری بہنیں بیٹیاں اگر کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے برائی سے بچنا، دیکھیے نیکی کا کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن برائی سے بچنے کو تقوی کہا گیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا تقوی ہے، گناہ سے بچنا تقوی ہے۔ اور گناہ سے جو بچتا ہے اس کو اللہ قرآن کریم میں اپنا ولی قرار دے رہے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جن کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے ساتھ گناہ سے بچ رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عمران کے خاندان کی ہیں، وہ خاندان جس کو اللہ نے قرآن کریم میں چنا ہوا خاندان کہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، یا آل عمران سے مراد حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا گھرانہ ہے، جن کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی کہ یا اللہ میرے ہاں اگر اولاد ہوئی تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب دیکھا بیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی یا اللہ یہ تو بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کئی مرد جو ہیں اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وقف کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے کفیل بنے، نگران بنے، خالو تھے ان کے تو نگران بنے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حجرے میں، بیت المقدس کے حجرے میں رہتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ اور اس منظر میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت زکریا جب گئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ وہاں پھل موجود ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انا لک ھذا،
قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور معجزے کے اظہار کے لیے منتخب فرمایا۔ نیک صاحب کیسے منتخب فرمایا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس سورہ مریم میں جیسے تفصیل موجود ہے کہ جبریل امین آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، فتمثل لہا بشرا سویا، ایک بشر کی صورت میں، ایک انسان کی صورت میں جب حضرت جبریل امین آئے تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، انہوں نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو انسان ہے متقی پرہیزگار ہے تو خدا را یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے فوراً کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ ہوں، پیغامبر ہوں، اور میں اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے اللہ نے پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا، جیسے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ نے قدرت کا اظہار فرمایا، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اپنا کلمہ اور اپنی پیدا کردہ منفرد روح اس کا اظہار ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت جیسے قرآن یہاں آیا فنفخنا فیہ من روحنا، حضرت جبریل امین نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ پریگننسی کی پوزیشن میں آ گئی۔ پھر وہ سورہ مریم میں بڑی تفصیل موجود ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے سے ان کو گزارا، الگ ہو گئی، بالکل الگ ہو گئی، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور سے تازہ کھجوریں کھجور کے تنے سے اتر رہی ہیں، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور چشمے سے پانی پی رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں۔ اور ایک جب اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قوم نے یہ کہا کہ اے مریم تو تو بڑی اعلیٰ خاندان کی فرد ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے مت پوچھو، ان سے پوچھو، یہ کیسے بولیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عجیب بات ہے نیک صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کو الہ قرار دینے والے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا پہلا کلمہ، اس پر ہی ذرا غور کر لیں۔ پہلا کلمہ جو گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا، یعنی ساری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، انہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی۔ ناموس پر دھبا لگانا خدا نخواستہ، اسی لیے میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بائبل میں ان کے بارے میں نعوذ باللہ ان کے بارے میں خیانت کی بات یا ان کے شوہر کی بات یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، قرآن ان سب کا رد کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی خاص روح اپنی قدرت سے جبریل امین کے ذریعے ان تک پہنچا دی، ان کے گریبان میں پھونک ماری، چاکے گریبان میں حضرت جبریل امین نے پھونک ماری، اور بعد نے فرمایا کہ روح سے مراد جبریل امین ہیں کہ وہ تشریف لے گئے، اور ان کے ذریعے سے سارا مرحلہ ہوا۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، علماء نے اس کا بھی ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو تورات اور انجیل میں جو احکام آئے ان کی تصدیق کرنے والی ہیں،
اور ایک یہ کہ خود عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہ تصدیق کرنے والی ہیں۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ قانتین میں سے تھیں۔ اس کے بھی دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا خاندان ہی قانت تھا، اس خاندان قانتین میں سے چلی آ رہی تھی، اور ایک یہ کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے۔ سبحان اللہ، فرما بردار اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت گزار، اور آپ کے بطن سے مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ اکبر، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی نام کے ساتھ، اللہ اکبر۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے بات کروائیں، جو روحانی کمالات حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، پھر جو آپ نے بات فرمائی کہ آپ کے اتعلیق، آپ کے کفیل حضرت زکریہ علیہ السلام جو آپ کے خالو بھی، اور حضرت مریم علیہ السلام سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسی اولاد مجھے بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو اور پیدائش سے پہلے نام بھی دے دیا گیا۔ اللہ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ انیک صاحب، یہ بڑی خوبصورت بات، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے کمرے میں بے موسم پھل موجود ہیں، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جو اللہ بے موسم پھل بھیجنے پر قادر ہے، وہ بے موسمی اولاد عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس واقعے نے یہ ہمیں بات سمجھائی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نگاہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، حضرت زکریا علیہ السلام خود زبان سے کہہ رہے ہیں، انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر کے بالوں سے بڑھاپا جھلکنے لگ گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں تجھ سے نا امید ہوں، اس لیے کہ اسباب اپنی تاثیر میں تیری قدرت کے محتاج ہیں، تو اپنے قدرت کے اظہار میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی قدرت کے اظہار میں اسباب کا محتاج نہیں، چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، ایسا بیٹا کہ نام بھی ہم خود اس کا یحییٰ تجویز کر رہے ہیں، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس نام کا کوئی فرد گزرا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی خاتون ہیں، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھاتا ہو، پانی پیتا ہو، جو تقاضۂ بشریت ساتھ لے کر جنم وجود میں آیا ہو اور پیدا ہوا ہو، وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہی ہے جو ان تمام نقائص سے پاک ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ، یعنی اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کہا ہے، انیک صاحب، یہ اضافت تشریفی ہے، اس کو اضافت تشریفیہ کہتے ہیں، یعنی شرف بڑھانے کے لیے کسی کی طرف نسبت کر دینا، جیسے بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، اسی طرح ناقۃ اللہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ اب یہ ناقۃ اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اس اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، یا بیت اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں بستے ہیں۔ بیت کی نسبت اللہ کی طرف اضافت شرف بڑھانے کے لیے ہے، ناقہ کی نسبت اللہ کی طرف اس کا شرف بڑھانے کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمۃ اللہ کہا ہے اور روح اللہ کہا ہے، اس سے ان کا شرف اور ان کا اعزاز اور ان کی کرامت اور ان کی حرمت بڑھانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا
ایک تخلیقی قدرتوں کا ایک نمایاں شاہکار ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے اپنی خاص پھونک کے ذریعے سے، اپنے جبریل امین کے ذریعے سے ان کی تخلیق فرمائی۔ لہذا روح اللہ سے مراد اللہ کی روح نہیں ہے بلکہ اللہ کی خاص عطا کردہ روح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، جو آخر میں ہم ایک سوال رکھتے ہیں ہمیشہ ٹو ڈوز کے حوالے سے۔ 4 خواتین کا ذکر ہوا، 2 خواتین پیغمبروں کی بیویاں لیکن نافرمان بیویاں، خیانت کار بیویاں، اللہ اکبر۔ آپ نے طویل گفتگو فرمائی اور بالکل واضح کر دی بات۔ اب کرنے کے کام، آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہماری خواتین کو یہ جو آیات ہیں سورہ تحریم کی آیات 11 اور 12، یہ کیا سبق دے رہی ہیں؟ اور کیا ثابت قدمی کا کوئی درس مل رہا ہے ان آیات سے ہماری عورتوں کو کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، کیسے برے سے برا ماحول تمہیں دستیاب ہو، لیکن تم بس ثابت قدم رہنا، ایمان کی شمع اپنے اندر روشن رکھنا، اور جو حلاوت ایمانی ہے اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہنا یہاں تک کہ تم اللہ سے ملاقات کر لو۔ ارشاد۔ انیق صاحب، بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے آج کی ہماری بہن اور بیٹی کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرح اپنی عزت اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی عزت، اور دیکھیے حیا ہی سب سے بڑی زینت ہے عورت کے پاس، اگر وہ چلی جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو مریم امنت عمران التی احسنت فرجہا، اپنی عزت اور اپنی ناموس کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنی عزت اور اپنی ناموس کی حفاظت۔ آج کی بہن اور بیٹی کہیں مفادات کی نظر ہو کر یا جھوٹے محبت کے دعوے داروں کے چکر میں آ کر کہیں اپنی عزت اور ناموس نہ گنوا بیٹھے۔ ایک تو درس یہ ہے، اور دوسرا درس یہ ہے کہ گھر کا ماحول کتنا شدید بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عورت اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس کو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اور تیسرا پیغام ان آیات سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ نجات کی مدار اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ محض رشتوں کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ بس جناب ہم فلاں کے بیٹے ہیں یا فلاں کی بیٹی ہیں لہذا ہمیں کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم بخشے جائیں گے، نجات ہماری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کے گھرانے میں رہنے والی، ان کے ساتھ زندگی گزارنے والی، وہ بھی اس لیے ناکام ہو گئیں کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی، ان کی ہدایات کو پیش نظر نہیں رکھا، ان کی تعلیمات کو نہیں اپنایا۔ وہ تعلیمات نہ اپنا کر نقصان میں رہ گئیں، اور حضرت آسیہ غلط کار کے گھر میں رہ کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار کر کامیاب ہو گئیں۔ بس یہ ہے بہت بڑا پیغام جو ان آیات کے ذریعے سے ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن خاص طور پر آخری جو آیت ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، میں پھر دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس میں عورت اپنی عزت و ناموس کا دفاع کرنے والی بنے، خود بنے، چونکہ بہکاوے کے بڑے سامان اور دھوکے کے بڑے سامان اور فراڈ کے بڑے سامان آج جمع ہو گئے ہیں۔ ان تمام ذرائع سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ان کی نصرت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے یہ سورہ تحریم کی آیات 11 اور 12 پر طویل گفتگو فرمائی، خواتین کو درس دیا، خاص طور پہ خواتین کو، حالانکہ یہ اب حیا کے تقاضے عورت کے لیے بھی ہیں اور مرد کے لیے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی خاص طور پر ان 2 آیات کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے تھے، اس لیے یہ 2 آیات سامنے آئیں۔ اور دیکھو، پیغمبروں کی بیویوں جیسا نہیں بننا ہے، اور کیسا بننا ہے؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم کا
کردار سامنے ہے۔ مریم علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا روحانی کمالات حضرت مریم علیہ السلام کے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ان دونوں انتہائی اہم آیات پر سیر حاصل کلام فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا خواتین و حضرات ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں ٹو ڈوز کے حوالے سے، کرنے کے کام کیا ہیں، ہماری آج کل جو بچیاں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، ان کے رول ماڈل کون ہیں، ان کے گھر میں کیسا ماحول ہے، کیا انہوں نے کہیں اپنے ماحول سے سمجھوتا تو نہیں کر لیا؟ ایک سوال، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر کا ماحول یہ بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی؟ درست جواب 40 سال کی عمر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، طوفان نوح کتنے دن تک موجود رہا؟ 40 دن تک یا 50 دن تک یا 60 دن تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، اور خواتین و حضرات کراچی میں آج کوئی مہمان نہیں ہے ہمارے